السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ امریکی ایک کانگریس مین جو ابھی پاکستان آئے تھے، 3 کانگریس مین آئے تھے، ان میں سے ایک جو ہے جیک برگمین، انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جشن منانا شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے، آفیشیلس نے تو نہیں، سوشل میڈیا نے بہت زیادہ اس پر بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے اوورسیز پاکستانیوں سے رابطہ کیا، امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو امریکی حکومت کو انگیج کیے ہوئے تھے، جو ان سے بات کر رہے تھے، ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ دیکھیں، ہم ذرا بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا۔ امریکہ میں الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہوتے ہیں، کمپین شروع ہوتی ہے، اوورسیز پاکستانی جو ہیں اور مسلمان بھی بڑی تعداد میں وہاں پر ٹرمپ کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کی 2 وجوہات تھیں بڑی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں کے مسلمان یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، پاکستانی بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹرمپ جس طرح سے بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ تمام جنگوں کو ختم کریں گے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ جب آئیں گے تو یہ غزہ، فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل جو کچھ بربریت کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، جو انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے، تو ٹرمپ اس کو رکوائے گا۔ جو پاکستانی تھے ان کا یہ تھا کہ جو بائیڈن نے یہاں پہ پاکستان میں رجیم چینج کروایا، پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں، جو کچھ ہوا وہ امریکہ کے حکم پر ہوا، آشیرواد سے ہوا، ان کی منشا سے ہوا، ان کی منظوری سے ہوا۔ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ امریکہ سے ہی وہ سائفر آیا اور وہ سارا کچھ ہوا، تو ایک نفرت بھی تھی اوورسیز پاکستانیوں کے اندر، اور انہوں نے جو بائیڈن کے خلاف کھڑے ہوئے اور ٹرمپ کا ساتھ دیا اور ٹرمپ کی کمپین، فنڈنگ، سب کچھ کیا۔ تو ایک تو یہ 2 وجوہات تھیں ٹرمپ کا ساتھ دینے کی۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جب ٹرمپ صدر بنے ہیں تو یہ دونوں توقعات جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کی غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک بات ریئلٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے امریکی حکومت کے اوپر جو دباؤ ڈالا، جو انگیج کیا، جو کچھ ان سے بات چیت کی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی یہ بات جانتے ہیں اور یہ بات پاکستانی بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا کتنا انفلوئنس ہے۔ یہ بات پاکستانی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگ بھی آ کر سڑکوں پر نکل آئیں اور یک زبان ہو کر ایک بات کہیں تو سوال ہوگا کہ یہ بات ان کی پتہ نہیں سنی بھی جاتی ہے نہیں سنی جاتی۔ لیکن 5 گورے امریکی انتظامیہ کے 5 گورے اگر کوئی بات کر دیں تو پاکستان اس سے ایک ذرا بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ تو یہ تو ایک بات ہے کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا بہت انفلوئنس ہے، اور پھر ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہو جس کا عوام سے کوئی تعلق نہ ہو، جو فارم 47 والی ہو، جنہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی ہو، جن کے اب بھی دور میں کرپشن اور لوٹ مار کے بہت سے الزامات لگ رہے ہوں، اور ایک کمزور کیا بالکل جس کی عوام میں کوئی جڑے نہ ہو وہ حکومت ہو، تو پھر اس حکومت کے اوپر تو ویسے ہی امریکہ کا بڑا روٹین سے بھی زیادہ اثر و رسوخ ہوگا۔ تو اس حد تک اوورسیز پاکستانیوں کی بات درست تھی امریکہ میں جو تھے کہ امریکہ کو انگیج کیا جائے اور امریکہ کو کہا جائے کہ آپ یہ جو پاکستان میں رجیم چینج آپ کی پچھلی حکومت نے کروایا ہے اور جو پاکستان کے اندر بربریت کروائی ہے، تو آپ اس بربریت کا ایک تو حصہ نہ بنے، اور دوسرا آپ پاکستان کو کہیں کہ کیونکہ ہمارے یہ جو بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا، ہمارا اب ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور ایک یہ بھی خیال تھا اوورسیز پاکستانیوں کا کہ کیونکہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی اب آگے جنگیں شروع کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، تو جب ٹرمپ نے افغانستان میں کوئی جنگی شروع نہیں کرنی، پھر تو ویسے اس کو پاکستان کے اندر حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس نظام کو چلتا رہنے دے زبردستی اور اس کو سپورٹ کرے جب اس نے افغانستان میں کوئی وار ہی نہیں کرنی۔ تو یہ ان کی اوورسیز پاکستانیوں کی توقعات تھیں۔ لیکن ہوا کیا، ٹرمپ جیسے کہ آئے، تینوں توقعات اوورسیز پاکستانیوں کی غلط ثابت ہوئی۔ پہلی ان کی کیا توقع غلط ثابت ہوئی، یہ وہ ریالٹی، اب بھی وہ ریالٹی ہے کہ امریکہ جو چاہے گا وہی پاکستان میں ہوگا، یہ تو ریالٹی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن آتے ہیں اس بات پر کہ 3 توقعات کیسے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی۔ پہلی ان کی یہ توقع تھی مسلمانوں کی، اوورسیز پاکستانیوں کی، وہاں پہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ جو کچھ آ رہا ہے، اس بربریت کو بند کروائیں گے۔ بلکہ ٹرمپ نے وہ ایک سو کالڈ ایک جو ہے وہ ایک معاہدہ تو ہوا، لیکن اس کے اوپر اسرائیل نے عمل درآمد نہیں کیا، اور ابھی بھی وہ وہاں پہ انسانیت کا قتل عام جو ہے وہ کر رہا ہے، اور امریکہ اس کو 100% سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اور غزہ کے حوالے سے جو پلان پیش کیا جو ٹرمپ نے، وہ پلان ایسا تھا کہ جو بائیڈن نے بھی نہیں پلان دیا تھا، یعنی ایسا پلان جس میں تمام وہاں کے جو غزہ سے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا، مکمل طور پر ان کو نکالنا، اور ایسا ایک تباہ کن پلان جو ہے وہ اس نے پیش کیا اور ایک ایسی چیز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس پہ ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا کہ محمد بن سلمان، سعودی عرب، یہ سب انہوں نے بہت سخت اس پہ ریئیکٹ بھی کیا
اور کچھ اور جو اسرائیل کے منصوبے تھے جس کو شاید ٹرمپ کی کسی حد تک ان میں بھی سپورٹ حاصل ہو، اسرائیل کی توسیع اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو لیکن اس پہ سعودی عرب نے ریزسٹ کیا، ریئیکٹ کیا. محمد بن سلمان کے بہت سخت بیانات آئے، حالانکہ پرسیپشن یہ تھی کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایسے بیانات اور ایسا ریئیکشن نہیں دیں گے، لیکن محمد بن سلمان نے وہ ریئیکشن دیا اور سخت ریئیکٹ کیا، اور جو ٹرمپ کا منصوبہ تھا اس کی بھی مخالفت کی. تو اس پہ بہرحال آپ کو اور ہمیں محمد بن سلمان کو، سعودی عرب کو کریڈٹ دینا ہوگا، یہ ان کا کریڈٹ بنتا ہے. تو جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ فلسطین والے معاملے پہ بھی پہلے نمبر پہ توقعات پاکستانیوں کی جو اوورسیز پاکستانی ہے مسلمان، ان کی توقعات غلط ثابت ہوئی ٹرمپ کے حوالے سے. دوسری جو تھی وہ یہ تھی کہ اب افغانستان میں وہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے آتے ہی کہا کہ ہمارا اسلحہ جو ہے وہ جو وہاں پہ رہ گیا تھا تو وہ اسلحہ ہم نے واپس لینا ہے. ساتھ اس نے ایران کے ساتھ بھی ایک محاذ کھول دیا، کیونکہ اس وقت ٹاکس ایران کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان کی جو نیوکلیئر ان کا پروگرام ہے اس کے اوپر ٹاکس جاری ہیں مسلسل، امریکہ کی اور ایران کی. لیکن یہ بھی نظر آ گیا کہ وہ ایران کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے کہ اگر ایران اس کی بات نہیں مانتا، کوئی ٹاکس کامیاب نہیں ہوتی، تو وہ ادھر بھی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے. اب اگر وہ اسلحہ واپس لینا چاہتا ہے افغانستان سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے. وہ ایران جو ہے ادھر بھی وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں بھی وہ توقعات غلط ثابت ہوئی کہ اس نے کوئی نئی چیز شروع نہیں کرنی تو اس کو پاکستان کی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ثابت ہوئی. کیوں؟ وہ افغانستان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ان دونوں میں پاکستان کی اس کو پھر ضرورت پڑے گی. اچھا، تیسرا آ جائے وہ یہ تھا کہ جو ہے نا اس کو جب ان دونوں چیزوں میں نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، تو وہ چاہے گا کہ پاکستان کے اندر جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں، اس کو مسئلہ ہے. کیوں؟ اب وہ تیسری ایک چیز شروع ہو گئی ہے، وہ ہے ٹیرف والی، اور وہ ہے امریکہ کے مالی مفاد والی، منرلز کے اوپر قبضوں کی بات، منرلز لینے کی بات. تو اس میں بھی جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ اس نے انگیج کیا ہوا ہے، ان کی ٹیم آئی، وہ سارا کچھ ہوا. تو اس طرح سے تین ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جس سے پی ٹی آئی کو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اب ادھر سے عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ عمران خان ان تینوں چیزوں میں مس فٹ ہے. اگر ٹرمپ جو ہے وہ چاہتا ہے، یعنی اسرائیل کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کی جو پالیسی ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. اب عمران خان ظاہر ہے اگر باہر ہوتے تو وہ مسلسل اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے، وہ فلسطین کے حق میں بات کرتے، اور ان کی بات کا اثر بھی ہے عمران خان کی بات کا. عمران خان کو یہ نہ کرنا پڑتا کہ آپ پاکستان میں پورے پاکستان سے 5, 7, 10 ہزار بندے لا کے یہاں پہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ کراچی میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ یہاں اس کا اسرائیل کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ان مذہبی جماعتوں کی کیا اوپر کیا کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے، ان کی بات کا اثر کیا ہے انٹرنیشنلی؟ کوئی اثر نہیں ہے. لیکن عمران خان بغیر کوئی پروٹیسٹ کیے ایک وہ ٹویٹ بھی کر دیتے تو اس کا ایک اثر ہونا تھا. ان کی ایک آواز ہے انٹرنیشنلی، اس کی ایک وقت ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہے. تو عمران خان اس کے اوپر بات کرتے. اگر پاکستان کے ذریعے امریکہ نے کوئی افغانستان کے اندر چھیڑ چھاڑ کروانی ہے یا ایران میں کروانی ہے، عمران خان کے ہوتے ہوئے وہ ناممکن ہے، تصور نہیں ہو سکتا. تو یہاں بھی مس فٹ ہے عمران خان. اور تیسرا یہ جو منرلز والا معاملہ ہے، موجودہ حکومت کے اوپر بہت سوالات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے منرلز جو ہیں، اگر کوئی انٹرنیشنل کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے مقامی کوئی باہر کی کمپنی آتی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے ہوتے ہیں اور مقامی جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن مسئلہ اس حکومت کا یہ ہے کہ اس سے اتنی عوام کو نفرت ہے اور اتنے عوام ان کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور ان کا ماضی بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو کرپشن اور لوٹ مار کیا، لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہتے. اس لیے لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی طرح کی کوئی ڈیل منرلز کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.